ہو عالم دین، بد مذہب نہیں. تو شیطان سب سے بڑا بد مذہبوں کا مائی باپ تو وہی ہے نا، شیطان. تو یہ بہت بڑا علامہ ہے شیطان جو ہے، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم. اور فرشتوں میں واس کہتا تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا نا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا. لیکن یہ جن ہے، شیطان جو ہے فرشتہ نہیں ہے. تو یہ تم برباد ہو گیا، کافر ہو گیا. تو یہ قادیانیوں کا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا، لیکن برباد ہو گیا نا کہ اس نے وہ اپنے آپ کو نبی بول دیا نا کہ میں نبی ہوں. اور بھی بہت کچھ اس کے کفریات ہیں، انبیاء کرام کی بڑی بدبخت توہین کی ہے. تو اب غلام احمد قادیانی یہ کافر مرتد، کیونکہ نبی تو کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی تو آنا ہی نہیں ہے نا. وہ تو اینڈ اس پر تو ساری امت کا اتفاق ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور جس کا یہ نہیں ہے عقیدہ تو وہ مسلمان نہیں ہے، بھلے مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو کیا ہوا اس سے. اور پھر اب اس کو جو مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو وہ سب بھی مرتد ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں کچھ بھی کریں، وہ مقبول نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ہاں وہ لوگ جو توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو وہ مسلمان ہیں. تو یہ اس طرح اور بھی علماء گزرے ہیں کہ جو مطلب بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ عالم دین نہیں تھے. عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے. عالم مطلقاً عالم میں وہ رزق باقی ہے، یعنی کہ جیسے علم کا عالم تو ہوتا ہے، یہ عالم دین اور ہوتا ہے. بد مذہب عالم وہ ایک الگ چیز ہے، عالم دین یہ الگ چیز ہے. یہ فرق ذہن میں رہے. لیکن جنرلی ہم علماء کہتے ہیں، اپنے عالم دین کو عالم کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر بد مذہب کا بھی اگر کسی نے کہا کہ بھئی عالم ہے تو ٹھیک ہے، ہوئے گا. ہم عالم دین کو مانتے ہیں. عالم دین وہی ہے جو قرآن و حدیث نے جو درست عقائد، قرآن و حدیث نے جو بھی عقائد بیان کیے وہ درست ہی ہے. جو اس کو مانتا ہو وہ عالم دین، جبکہ باقی شرائط بھی اس کے عالم دین ہونے کے پورا اترتا ہو. صحابہ کرام کا گستاخ ہو، صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہے، ان میں نکتہ چینیاں کرتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اب بد مذہب کی اگر اس کی تعریف پائی گئی تو وہ اب اگر بد مذہب کی تعریف پر پورا اترا، اب اس کو عالم دین نہیں کہا جائے گا. عالم دین پکا سچا قرآن و حدیث کے عقائد پر 100% پورا گمراہ نہ ہو تو وہ عالم دین ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم سب کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ کاش کہ ہم بھی عالم بنیں، اور مطلب یا کم از کم اتنا تو ہو کہ علماء سے محبت کرنے والے، علم دین سیکھنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، یہ تو ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے عالم باعمل ملتا ہو، عالم دین باعمل، تو اس کی صحبت تو بہت بڑی عبادت ہے یار، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن یہ کہ اب ہر ایک کو یار یہ پہچان رہی نہیں ہے، جی مشکل ہی ہے. وہ گوری چمڑی دیکھے گا تو بولے گا یہ بڑا نورانی چہرہ ہے. ارے بھائی انگریز اس سے گورا ہوتا ہے، گورا ہونا یا سفید چمڑی ہونا یہ کوئی نورانیت کی دلیل تھوڑی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست عاشق رسول صحابی تھے. ان کی جو رنگت جو تھی وہ مطلب وہ نور الگ چیز ہوتا ہے، اور چمڑی سفید ہونا الگ چیز ہوتا ہے.